اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآل بیتہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. قال امام العلی علیہ الصلاة والسلام اصل الایمان العلم. مولائے متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا یہ ارشاد گرامی، اس میں مولائے متقیان نے حقیقت علم کو اس طرح سے واضح فرمایا، ایک ایسے لفظ کو ساتھ میں رکھا کہ جو عموماً عامت الناس کے کافی زیادہ استعمال میں ہوتا ہے، وہ لفظ ایمان کا لفظ. فرماتے ہیں اصل الایمان العلم، اصل ایمان اگر کوئی چیز ہے تو اس کا نام علم ہے. یعنی اگر علم نہیں ہے تو اصل ایمان ہی نہیں ہے. اب اصل کا ترجمہ ہے، خواہ آپ جڑ کہیے یا یہ کہ قانون کہیے، دستور کہیے، وہ آپ کی اپنی مرضی ہے، یا خود اصل کا مطلب خود ایمان. تو مولائے متقیان کا یہاں یہ جملہ کہنا کہ اصل الایمان، ایمان کی جڑ، ایمان کی مرکز، ایمان کا بنیاد، ایمان کا قانون اگر کوئی چیز ہے تو وہ علم ہے. یعنی اگر علم نہیں ہے تو ایمان بھی نظر نہیں آ سکتا. یعنی ایک مومن عالم ضرور ہوتا، ناممکن ہے کہ اگر وہ دعوی ایمان کر رہا ہے اور وہ عالم نہ ہو. اللہ سبحانہ و تبارک و تعالی ہم سب کو مولائے متقیان کے اس قول کی روشنی میں حقیقی مومن بننے کی توفیق برحمت فرمائے. عزیز من، گفتگو ہماری مائع کر سے متعلق چل رہی تھی. ہم نے مائع کر کی مقدار پر گفتگو کی، وزن کے اعتبار سے کتنا ہے اور مساحت کے اعتبار سے کتنا ہے. اب گفتگو آگے بڑھتی ہے. وَيَنْجِسُ الْمَاءَ الْقَلِيلِ، اور قلیل پانی نجس ہو جائے گا. سوال پیدا ہوتا ہے قلیل پانی کون سا پانی ہوتا ہے؟ ہوا کی نہیں پلٹی ماء القلیل کی طرف. ماء قلیل وہ ہے ما دون الکر، جو حد کر کو نہ پہنچا ہوا ہو، جو کر پانی سے کم ہو، چاہے قریب تر ہو، 1-2 لیٹر بھی کم ہے تو کم ہے، سمجھے؟ وَهُوَ مَا دُونَ الْكُرْ، اور کر پانی سے جو کم ہے وہ ماء قلیل ہے. اب دیکھیں وَيَنْجِسُ الْقَلِيلِ، نجس ہو جائے قلیل پانی. وَالْبِئْرِ، اور بیر بھی نجس ہو جائے گا. وَهُوَ مُجَمَّعُ مَاءٍ، بیر کسے کہتے ہیں، کنواں کسے کہتے ہیں؟ وہ پانی کے جمع ہونے کی جگہ. کون سا پانی؟ نابع من الارض، جو زمین سے نکل رہا ہے، نبو کر رہا ہے. لا یتعداها غالباً، اکثر وہ اپنی حدود سے باہر نہیں نکلتا، تعدی نہیں کرتا، اپنی جگہ موجود رہتا ہے. ولا یخرج عن مسماها عرفاً، اور نہ ہی وہ اس کو کنویں کی حدود سے باہر کیا جا سکتا. ٹھیک ہے نا؟ اس کی ضمیر ہاں کی نہیں پلٹے گی ضمیر کی طرف. لا یتعداها، تو تعدی نہیں کرتا زمین سے، جو زمین سے وہ تعدی نہیں ہوتا غالباً اکثریت میں. لا یخرج، اور خارج نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، ان مسماها، مسمى ماء سے، یعنی کہ جو زمین سے نکلتا ہے لیکن اس کے بعد میں اتنا خارج نہیں کہ اس کو کوئی یہ کہے کہ وہ کنواں نہیں ہے، اس سے حدود سے باہر نہیں نکلتا. یعنی کنواں رہتا ہے، وہ چشمہ نہیں بنتا. وَيَنْجُسُ، نجس ہو جائے گا. کیسے نجس ہو جائے گا؟ بالملاقات، ملاقات سے، یعنی کہ اس میں جیسے ہی نجاست گرے گی اور نجاست سے ملے گی فوراً ہی وہ پانی نجس ہو جائے گا، قلیل بھی اور بئر بھی. اور المشہور فیہما، اس قول مشہور میں جو دونوں سے، یعنی ماء قلیل میں یہی قول ہے علماء کا، اور ماء بئر سے متعلق یہی قول. بل قاد ان یکون اجماعا، بلکہ ممکن ہے کہ اس پہ علماء کا اجماع ہی کیوں ہو. علماء کا اجماع ہے لگ بھگ کہ تمام ہی علماء یہ کہتے ہیں کہ ماء قلیل اور ماء بئر مطلق ملاقات سے نجس ہو جاتا ہے. اس میں یہ شرط نہیں کہ تغیر ہو یا تغیر نہ ہو، اس سے کوئی تعلق نہیں. وَيَطْهُرُ الْقَلِيلُ بِمَا ذُكِرَ، قلیل پانی پاک ہوگا بما ذکر، ان چیز کا ذکر کیا جا چکا ہے. وہ کیا ہے؟ وَهُوَ مُلَاقَاتُهُ الْقُرْ عَلَى وَجْهِ السَّابِقِ، وہ یہ کہ اس کے اوپر کر پانی ڈال دیا جائے علی وجہ السابق، جیسے کہ بات گزر چکی، اسی کو مانتے جو پہلے گزر چکا ہے، یعنی کہ دفعتاً ڈالا جائے، ٹھیک ہے نا، وہ اتنا ڈالا جائے
کہ تغیر ظاہر ہو جائے. وَقَضَا يَطْهُرُ، اور بالکل ایسے ہی طاہر ہو جائے گا بے ملاقات الجاری، اگر قلیل پانی سے جاری پانی کی ملاقات کرا دی جائے، مساوین لہو، چاہے وہ جاری پانی اس قلیل پانی کے مساوی ہو، او عالین، یا کہ بلند ہو، علیہ اس قلیل پانی سے، یعنی کہ جاری پانی جو ہے وہ بلندی سے اس کے اندر آ کے مل رہا ہو. وَإِن لَمْ يَكُنْ قُرًّا عِنْدَ الْمُصَنِّفِ، اگرچہ وہ کرہی کیوں نہ ہو مگر یہ چیز عرض کی جا رہی ہے مصنف کے نزدیک ہے. یعنی مصنف کا نظریہ یہ ہے کہ اگر قلیل پانی کو پاک کر رہے ہیں تو پہلا طریقہ تو یہ ہے کر پانی سے ملاقات ہو جائے، دوسرا یہ ہے کہ اس سے جاری پانی سے ملاقات ہو جائے، مگر اس شرط کے ساتھ کہ جاری پانی یا تو سطح کے اعتبار سے اس قلیل پانی کے برابر ہو، یا یہ کہ جاری پانی جو ہے وہ قلیل پانی کے بلند ہو اور اس کے اوپر گر رہا. وَمَن يَقُولُ بِمَقَالَتِهِ فِيهِ، اور اس کے نزدیک بھی یہ جناب فتویٰ یہی ہے کہ جو مصنف کے قول کو اس سلسلے میں نقل کرتا ہے، یعنی جو بھی مصنف کے قول کو کہتا ہے، جو بھی مصنف کے قول کا قائل ہے، اس کا بھی یہی کہنا ہے کہ قلیل پانی کر پانی کی ملاقات سے نہیں پاک ہوگا، یا ملاقات جاری سے ہوگا، اور جاری پانی جو ہے وہ دو کیفیتوں کے ساتھ میں ہو، یا تو سطح کے اعتبار سے بلند برابر ہو یا سطح کے اعتبار سے جاری پانی بلند ہو. ایک طریقہ کر پانی سے ملاقات، دوسرا طریقہ جاری پانی سے ملاقات، ٹھیک ہے نا. وَبِوُقُوعِ الْغَيْثِ عَلَيْهِ اجماعاً، اور اجماع ہے اس بات کا کہ قلیل پانی اس وقت ہی پاک ہوتا ہے جب اس کے اوپر بارش برس جائے. یہ تیسرا طریقہ ہے بِوُقُوعِ الْغَيْثِ، غیث میں بارش واقع ہو جائے، علیہ علی ماء القلیل النجس، یعنی قلیل نجس پانی کے اوپر اگر بارش برس جائے تو اس پہ علماء کا اجماع ہے کہ وہ قلیل پانی پاک ہو جاتا ہے. بات واضح ہو گئی. وَيَطْهُرُ الْبِئْرُ، اور پاک ہو جائے گا، نہیں اس سے کوئی تعلق، برس جائے پاک ہو جائے گا، وہ اپنی حدود سے باہر نکل جائے، ختم. وَيَطْهُرُ الْبِئْرُ، اور کنواں پاک ہو جائے گا بِمُطَهِّرٍ غَيْرِهِ مطلقاً، ایک مطہر کی بنیاد پر، غیرہی جو غیر بیر سے ہو، مطلقاً الاطلاق، یعنی مطلقاً یہ بات سامنے ہو سکتی، تو عام باتیں سامنے آ سکتی ہیں. کیا مطلب؟ وَيَطْهُرُ، اور طاہر ہو جائے گا. اب یہاں تطہیر بیر کا بیان شروع ہوا یہاں سے، یعنی مصنف نے تطہیر بیر، کنویں کو کیسے پاک کریں گے، بِمُطَهِّرٍ غَيْرِهِ، غیرہی کی طرف پلٹے گی، بیر کی طرف، ایک ایسے مطہر سے جو بیر کے علاوہ ہے. اب مسئلہ ہے کہ کیا مطلب، یعنی کہ وہ پانی، یعنی مائے بیر پاک ہو جائے گا ایک ایسے مطہر سے جو اس پانی کے علاوہ ہے. مطلقاً، یعنی کہ یہ مطہر کی قید ہے، یعنی کہ جو چیز غیر، جو مطہر ہے، جو غیر بیر ہے، وہ بیر کو مطہرن پاک کرے گا، ٹھیک ہے نا. وَبِنَضْحِ جَمِيعِهِ، اور تمام پانی سے نکالنے سے بھی پاک ہو جائے گا. کس کے لیے؟ للبعیر، بعیر کے لیے. بعیر کسے کہتے ہیں؟ وَهُوَ مِنَ الْإِبِلِ بِمَنزِلَةِ الْإِنسان، بعیر جو ہے وہ ابل سے ہے، یعنی کہ اونٹ کو بعیر کہا جاتا ہے، مگر یہ لفظ بعیر جو ہے وہ ایسے ہی ہے بمنزلۃ الانسان، جیسے لفظ انسان ہے، جیسے انسان کہا جاتا ہے ویسے یہ بھی ہے. یشمل الذکر والانثی، جو انسان ذکر کو بھی شامل ہے، انثی کو بھی شامل ہے. ایسے ہی اونٹ، تو اونٹ جو ہے وہ اونٹنی کو بھی شامل ہے اور اونٹ کو بھی شامل ہے اگر لفظ بعیر کہا جا رہا ہے. الصغیر والکبیر، انسان میں صغیر بھی شامل ہے، انسان میں کبیر بھی شامل ہے. ایسے ہی بعیر کے اندر چھوٹا بچہ بھی شامل ہے اور بڑا اونٹ بھی شامل ہے. والمراد من نجاستہ، اب سوال یہ نا، بعیر تو پاک ہوتا ہے، تو اس بعیر کے لیے نظر جمی کیوں ہو رہا ہے کہ مراد جو ہے من نجاست، اس کی نجاست نہیں، بعیر کی نجاست جو مراد ہے المستندۃ الی موتہ، وہ نجاست ہے کہ جو اس کی موت کے سبب سامنے آئے، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ موت کے سبب، یعنی موت ہو جائے، یعنی بعیر گرے کنویں کے اندر اور وہ مرا نہیں تو اب اس کی نجات کا حکم نہیں لگا جائے گا، نزع جمی اس وقت نہیں نکالا جائے گا. لیکن اگر وہ گر کے مر جائے تو اس وقت میں نزع جمی ہوگا. وَقَضَى ثور، اور یہی حکم جو ہے ثور کے لیے بھی ہے، ٹھیک ہے نا. ثور یعنی بقر کا ذکر، یعنی کہ بیل کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو تمام پانی نکالیں گے، نزع جمی ہوگا ثور کے لیے بھی. وقیل ہوا ذکر البقر، ایک قول یہ ہے ثور کسے کہتے ہیں؟ ذکر بقر کو کہا جاتا ہے. والاولا اعتبار اطلاق اسمہ عرفا مع ذلک، ذکر بقر کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی خیال رکھا جائے گا کہ عرف عام میں ثور کسے کہا جاتا ہے. فرض کیجئے کسی علاقے میں لفظ ثور کسی اور کے لیے ہوتا ہو تو اب اس کو کہا جائے گا. تو ثور جہاں بھی کنویں میں گرے گا
اور گر کے مر جائے گا تو نزع جمی ہوگا، ٹھیک ہے۔ والخمر قلیلہ و کثیرہ، اور اگر شراب گر جائے قلیلہ و کثیرہ، چاہے وہ قلیل ہو چاہے کثیر ہو، ٹھیک ہے۔ والمسکر الماء بالاسالہ، اور ایک مسکر نشاور چیز اگر کنویں میں گر جائے، الماء بالاصالہ، جو جس کی اصل جو ہے وہ بہنے والی ہو، اگر یہ ہے تو نزع جمی ہوگا۔ والدم الحر انشاءاللہ بعد میں۔ صلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطاہرین۔